اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واسأل من ارسلنا من قبلک من رسولنا اجعلنا من دون الرحمن آلہۃ یعبدون صدق اللہ العظیم۔ آج کی آیت میں اللہ رب العزت نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک حکم دیا ہے، اور اس حکم کے ذریعے سے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ کیا ہے۔ حکم کیا دیا؟ حکم دیا ایک سوال کرنے کا، وہ بھی تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام سے۔ اور یہ حکم کیوں دیا؟ اس لیے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کفر اور شرک کی مذمت بیان کرنی شروع کی، ان کی برائیاں بیان کرنا شروع کیا، تو مشرکین مکہ نے اور یہودیوں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہنا شروع کیا کہ اے محمد بن عبداللہ، آپ جو تعلیمات بیان کر رہے ہو، یہ تعلیمات پچھلے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ آپ شرک کی برائی بیان کر رہے ہو، جبکہ پچھلے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام نے اس کا حکم دیا تھا۔ یہ مشرکین مکہ نے اور یہودیوں نے کہنا شروع کیا۔ اور ایسی بات کیوں کہی؟ اس لیے کہ باطل کے پاس جب کوئی دلیل نہیں ہوا کرتی تو وہ الزام اور بہتان باندھنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ جاہل کی سب سے بڑی پہچان ہوا کرتی ہے، ان کے پاس دلائل نہیں ہوا کرتے۔ جو اہل حق ہوتے ہیں ان کے پاس دلائل کے انبار ہوا کرتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وحدانیت کی طرف سب کو بلایا، اور توحید کی درجنوں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دلیل پیش کر دی کہ توحید اصل ہے، توحید حقیقت ہے۔ باطل کے پاس کوئی جواب نہیں، تو ان لوگوں نے الٹا سیدھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کلام کرنا شروع کر دیا۔ اب ایک کلام یہ بھی تھا کہ آپ کی تعلیم الگ ہے، آپ سے پہلے جو انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم تشریف لائے تھے ان کی تعلیمات الگ ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پچھلے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام سے پوچھ لیں، کیا ان لوگوں نے دنیا میں آنے کے بعد شرک کی تعلیمات کو عام کیا تھا، یا اللہ کے بندوں کو شرک کی جانب بلایا تھا؟ آپ خود کس سے سوال کر لیں، حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم سے سوال کر لیں۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کر بھی لیا تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام سے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو سب سے آخری پیغمبر تھے، اور جتنے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام تشریف لائے ہیں وہ تمام کے تمام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دنیا چھوڑ چکے ہیں، پھر آپ نے سوال کیسے کیا؟ تو تفسیر قرطبی کے اندر ہے کہ شب معراج میں
مسجد بیت المقدس میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کرائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امامت کرائی ہے، آپ کی اقتدا کرنے والے حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام تھے۔ 7 صفیں لگی تھی۔ کتنی صفیں؟ 7 صفیں۔ 3 صفوں میں حضرات مرسلین تھے، یعنی کون لوگ؟ رسول لوگ۔ کون لوگ؟ رسول لوگ۔ اور 4 صفوں میں حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم تھے۔ رسول اور نبی میں ذرا سا فرق ہوا کرتا ہے۔ کیا فرق ہے؟ رسول اور نبی میں کیا فرق ہے؟ نہیں معلوم فرق؟ رسول اس کو بولتے ہیں جن کو نئی شریعت دی گئی ہو، ان کی الگ کیا ہو؟ شریعت ہو، اس کو کیا بولتے ہیں؟ رسول۔ نبی اس کو بولتے ہیں جن کو نئی شریعت نہ ملی ہو، بلکہ وہ پرانی شریعت کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ پرانی شریعت کو کیا بڑھا رہے ہوں؟ ان سے پہلے جو حضرات مرسلین تشریف لائے تھے، ان میں سے کسی ایک کی شریعت کو کیا کروا رہے ہیں؟ فالو کروا رہے ہیں کہ انہیں کی کیا کرو؟ اقتدا اور اتباع کرو۔ ہر نبی رسول نہیں ہوا کرتا، لیکن ہر رسول کیا ہوگا؟ نبی ہوگا۔ بات سمجھ میں آئی نا؟ ہر نبی رسول نہیں، اور ہر رسول نبی ہوا کرتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ ہاں۔ تو اگلی 3 صفوں میں کون لوگ تھے؟ مرسلین لوگ، رسول لوگ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ابراہیم خلیل اللہ تھے، سب سے پیچھے، یعنی یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں، آپ کے پیچھے کون کھڑا ہے؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام، اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کے دائیں جانب حضرت اسماعیل ذبیح اللہ۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کی بائیں جانب حضرت اسحاق علیہ الصلاۃ والسلام۔ یہ بھی حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے کیا ہیں؟ بیٹے ہیں۔ صرف اسماعیل ذبیح اللہ نہیں ہیں، اسحاق بھی کیا ہیں؟ ذبیح اللہ ہیں۔ اللہ کے نام پر ذبح ہونے کا ان کے تعلق سے بھی کیا تھا؟ حکم تھا، ان کو بھی آپ کیا کر دیں؟ ذبح کر دیں۔ تو کیونکہ محدثین لکھا کرتے ہیں، اور خاص طور سے حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ، زبردست محدث مفسر، علم حدیث میں زبردست مہارت رکھنے والے، یہ لکھا کرتے ہیں اپنی کتاب کے اندر، کوئی بھی قبلہ اس وقت تک قبلہ نہیں بن سکتا جب تک کہ اس کے لیے جان کی قربانی کر دینے کا حکم نہ ہو جائے۔ تو حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کو حکم تھا کہ انہیں ذبح کر دیا جائے، تب جا کر کے بیت اللہ شریف کیا بنا ہے؟ قبلہ بنا ہے۔ حضرت اسحاق کے تعلق سے حکم ہوا، تب جا کر کے بیت المقدس کیا بنا تھا؟ ارے بولو بھائی، قبلہ بنا تھا۔ اسی کی جانب لوگ منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ بات سمجھ میں آئی؟
ہاں تو دائیں جانب ابراہیم خلیل اللہ کے کون کھڑا تھا؟ اسماعیل ذبیح اللہ کس کے بیٹے ہیں؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے ہیں۔ بائیں جانب کھڑے تھے حضرت اسحاق ذبیح اللہ، یہ کس کے بیٹے ہیں؟ یہ بھی ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے ہیں۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس تھی۔ اس کے بعد دیگر مرسلین جماعت کے اندر شریک تھے۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز ادا کروا لی تو آپ کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہونے کے بعد ارشاد فرمایا میری جانب اللہ رب العزت نے یہ وحی بھیجی ہے کہ میں آپ لوگوں سے سوال کروں، کیا آپ لوگوں میں سے کسی نے شرک کی تعلیم کو عام کیا تھا، شرک کی تعلیم دی تھی؟ تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام نے بیک زبان ہو کر کے کہا آپ خاتم النبیین والمرسلین ہیں، ہم سب گواہی دیتے ہیں کہ ہم سب کی دعوت ایک تھی، لا الہ الا اللہ والی۔ کون سی دعوت تھی؟ لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی پرستش کے لائق ہے ہی نہیں، اور یہی ہم لوگ دعوت لے کر کے آئے تھے، یہی دعوت آپ بھی چلا رہے ہیں، آپ حق پر ہیں، اور اس کے علاوہ جو عمل کر رہا ہے وہ باطل پر ہے، اور آپ نے امامت کروائی ہے، یہ معاملہ صاف ہو چکا ہے کہ آپ خاتم النبیین والمرسلین ہیں، آپ کے بعد اب قیامت تک کوئی پیغمبر آنے والا نہیں ہے مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، لیکن ان کو حکم دے دیا گیا ہے وہ آپ ہی کے نقش قدم پر چلیں گے، وہ آپ ہی کے نقش قدم پر چلیں گے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اسی کا حکم اللہ نے دیا تھا، اور یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا کیا سوال کر کے۔ یہ مفسرین کی ایک جماعت کہتی ہے، ابن کثیر کے اندر علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، تفسیر در منصور کے اندر علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، اسی طریقے سے دیگر معتبرات جو ہیں تفاسیر کے اندر کتب، ان تمام تفاسیر کی کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ اللہ رب العزت نے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا آپ اپنے سے پہلے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام سے پوچھ لیں، سوال کر لیں کہ کیا آپ لوگوں میں سے کسی نے شرک کی تعلیم کو عام کیا تھا؟ اس سے مراد یہ ہے کہ ان کی کتابیں جو آج بھی دنیا کے اندر موجود ہیں، آپ اس کے اندر دیکھیں، آپ کو یہی ملے گا کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی قابل پرستش نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ، لفظ لا یہ ایک تلوار ہے جو غیر اللہ کی ہر چیز پر چلنے والی ہے۔ مثال کے طور پر جب کہنے والا کہتا ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، تو لا الہ الا اللہ کا ایک مطلب یہ بھی ہوتا ہے نہیں ہے کوئی مشکل کشا سوائے اللہ کے، نہیں ہے کوئی بگڑی بنانے والا سوائے اللہ کے، نہیں ہے کوئی موت دینے والا سوائے اللہ کے، نہیں ہے کوئی زندگی عطا کرنے والا سوائے اللہ کے، نہیں ہے کوئی بیماری کے اندر مبتلا کرنے والا سوائے اللہ کے، نہیں ہے کوئی شفا دینے والا سوائے اللہ کے، نہیں ہے کوئی کشتی پار لگانے والا سوائے
اللہ کے۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو تمام انبیاء کرام کی کتابوں کے اندر یہ بات موجود تھی، اور تورات، انجیل، زبور، باوجود اس کے کہ ہر طرح سے ان کے ماننے والوں نے ان کتابوں کے اندر رد و بدل کر رکھا تھا، لیکن کہیں نہ کہیں توحید اس میں اس وقت تک بھی کیا تھی؟ موجود تھی، اور آج بھی موجود ہے۔ پورا صفحہ نہیں موجود ہے تو ایک سطر موجود ہے، ایک سطر نہیں موجود ہے تو آدھی لائن کیا ہے؟ موجود ہے۔ تو اللہ کے کہنے کا مطلب یہ ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی تعلیمات پچھلے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کی تعلیمات کے خلاف ہے، آپ ان کی کتابوں سے ان کو دکھلا دیں کہ دیکھو جو تعلیم ہماری ہے وہی تعلیم پچھلے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کی بھی ہے۔ چنانچہ اللہ فرماتا ہے وَسَلْمَنْ أَرْسَلْنَا، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سب پیغمبروں سے جن کو ہم نے آپ سے پہلے بھیجا ہے پوچھ لیجئے، کیا ہم نے خدائے رحمان کے سوا دوسرے معبود ٹھہرا دیے تھے کہ ان کی عبادت کی جاوے؟ یہ جتنی بات ہم نے بتلائی ہے یہ ایک آیت کی کیا ہے؟ بات ہے۔ اللہ رب العزت ہم تمام لوگوں کو توحید پر چلنے کی توفیق مرحمت فرمائے، کفر، شرک اور بدعت سے ہمارے دلوں کے اندر نفرت پیدا فرمائے۔ اور وہ کوکن کا اعلان کیا گیا تھا نا،